سب سے پہلے میں علامہ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں اور یہ سوال پوچھوں جو میرے ذہن میں ہمیشہ رہتے ہیں. میں اس کو بچکانہ سوال کہتا ہوں, معصومانہ بھی نہیں, عاجزانہ سوال کہتا ہوں. یہ کیا سلسلہ ہوتا ہے کہ محرم چلے جاتے ہیں 8 ربیع الاول تک, مطلب ہمارے ہاں ربیع الاول کا جشن چل رہا ہوتا ہے اور آپ سوگ میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں 8 تک, پھر وہ خاموش کا جلوس چل رہا ہوتا ہے, اس کے بعد پھر ربیع الاول کا جشن شروع ہوتا ہے. یہ معاملہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی, اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. شکر گزار اور سپاس گزار ہیں خالق کائنات کے اور لطف نگاہ چاردہ معصومین علیہ السلام, اور آپ کے لطف نگاہ اور مہربانی کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ دعوت دیتے ہیں اور ہم بھی بامیل آپ کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں, کیونکہ معلوم ہے کہ یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ عمدہ طریقے سے دیکھا اور سنا جا رہا ہے. جزاک اللہ. اور الحمدللہ بغیر کسی کانسپائریسی کے آپ سوالات کرتے ہیں, کوئی بھی ایسی بو محسوس نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ آپ کو پسند کیا جاتا ہے. بہرحال میں اس بات کی طرف آ رہا ہوں کہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے. میں بار بار دوستان کو, بزرگان کو جو ہمارے مکتب سے تعلق نہیں رکھتے, انہیں اس بات کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ آپ مسلمات تشیع کو ضرور پڑھیں. اور مسلمات تشیع میں جہاں عقائد کی بات آتی ہے, وہاں تہذیب تشیع کی بھی بات آتی ہے. آپ ہماری تہذیب کو پڑھیں گے, آپ ہماری تہذیب کو جاننے کی کوشش کریں گے, پھر آپ درک کر پائیں گے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں. ابوالعلا مودودی سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے کوئی تشیع کی قابل ذکر کتابیں پڑھی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے کوئی بھی قابل ذکر کتاب نہیں پڑھی. اس لیول کی شخصیت. تو جو بھی ان پروگراموں میں آتے ہیں اگر وہ پڑھیں اور تہذیب تشیع کو دیکھیں, الحمدللہ اس پر ہماری مستقل کتابیں موجود ہیں. کوئی یہ گم مکتب تو نہیں ہے, کوئی ایسا مکتب نہیں ہے کہ جو چھپا ہوا نہ ہو, چھپا ہوا ہو. بالکل ہر چیز الحمدللہ علنی کرتے ہیں, ہر چیز اظہار کے ساتھ کرتے ہیں. تو 2 ماہ 8 دن جو ہم سوگ کرتے ہیں, محرم, صفر, ربیع الاول, 8 تاریخ جو ہے وہ ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا دن بھی ہوتا ہے. تو یہ مسلسل عزاداری کے دن ہوتے ہیں. پھر جو چہلم ہوتا ہے 20 صفر کو, پھر اس کے بعد کربلا کی داستان کے کربلا کے جو قیدی ہیں جو یزید ملعون نے کیے تھے, ان کا کیا احوال ہوا, کن کن منزلوں سے گزرے. تو ربیع الاول کے جشن نہیں مناتے ہوتے؟ بتا رہا ہوں, اس کی طرف آ رہا ہوں. تو جیسے ہی ہم 8 ربیع الاول ختم ہوتا ہے تو ہم ربیع الاول کی 9 تاریخ سے ربیع الاول کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں, اگر آپ اس وقت پر ریسرچ ورک کر رہے ہیں تو ہفتہ وحدت ہمارے ہاں منایا جاتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے ہاں زیادہ تر روایتیں 17 ربیع الاول کی ہے, ولادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. 12 ربیع الاول کی بھی آتی ہیں, مگر زیادہ تر جو رجحان والی روایتیں وہ 17 ربیع الاول ہے. مگر پھر بھی ہم 12 سے 17 ربیع الاول یہ ہفتہ وحدت کے عنوان سے, یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ذریعہ بنا کر مسلمانوں کے درمیان وحدت کا علم بلند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور باقاعدہ طور پر یہ تو 12 ربیع الاول ہی کو ولادت مناتے ہیں, ہم تو پورا ہفتہ ولادت ہی کا منعقد کر دیتے ہیں اور ہفتہ وحدت پورا سال منانا چاہیے, میں تو کہتا ہوں کردار میں ڈالنا چاہیے. وہ تو بہترین عمدہ بات ہے آپ